جو بھی ہم ہوتے ہیں نا، جب ہم اپنی اصلیت بتاتے ہیں تو لوگ ہماری سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب ہم سچائی سے شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اپنے دکھ درد کو، تو بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اس سے نقصان پہنچتا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے نقصان نہیں پہنچتا، اس شیم سے نقصان پہنچتا ہے جس کی وجہ سے ہم گھٹن میں چلے جاتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے پاکستان میں، ادھر سے لے کے ادھر تک اور ادھر سے لے کے ادھر تک کوئی بھی نہیں ہے کہ جو آپ کو تانا دینے جوگا ہو. نہ کبھی کوئی دے گا، کیونکہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اپنے اندر بھی یہ مسئلے ہیں. سب شیشے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ ہی کو پتہ نہیں ہوتا. آپ سمجھتے کہ صرف ساڈا ہی مسئلہ ہے. بھئی آپ نہیں پتہ لگنے دیتے تو لوگ بھی نہیں پتہ لگنے دیتے، اور سب ایک دوسرے سے کامیابی سے چھپاتے رہتے ہیں. اگر اس سے حرج کوئی نہ ہوتا تو مجھے کیا تھا. مجھے تو پتہ ہے کہ اس سے علاج میں بہت زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے، اور سرمایہ کاری بھی چلتی رہتی ہے، اور مسائل بھی چلتے رہتے ہیں. اور باتیں جو ہم نے کہا کہ ہمیں کرنے دیں، ہم بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے ویسے ہی بڑی مشکل ہوتی ہیں. باتیں کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے، اینڈ کوئی نہیں ہوتا، علاج چلتا رہتا ہے، تو یہ بات ہمارے کرنے والی نہیں ہے. ہمارے کرنے والی بات یہ ہے کہ تسی آؤ دیکھو انج بس بچہ ٹھیک ہو جائے گا، اور بس پھر اس تو بعد نیک ہی نیک ہے. ہمیں یہ کہنا سوٹ کرتا ہے کہ ہر روز یہ بات کہی جائیں، ڈٹائی کے ساتھ کہی جائیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، دیکھ لینا ایک دن یہ بات آپ سمجھ جاؤ گے کہ یہ بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن آپ اور آپ کا بچہ بہتر سے بہتر زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ کی زندگی میں سے غم کے آنسو نکل جاتے ہیں. آپ کی زندگی میں پولیس کچہری، کورٹ، حادثے، گالی گلوچ، دھکم پیل ختم ہو جاتی ہے. آپ کا بچہ ذمہ دار ہو جاتا ہے، وہ کمانے لگتا ہے، آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، آپ احترام اور محبت سے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں. کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے دو لیگز چاہیے، ایک احترام اور ایک محبت. اور اگر آپ ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، کوئی احترام نہیں کرتے، کوئی محبت نہیں کرتے، اور بات کرتے ہیں، تو اکاؤنٹیبلٹی کا دوسرا نام ہے تصادم. لیکن اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں آمنے سامنے، اور احترام رکھتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں، تو یہ پہلے سے بھی بہتر تعلقات کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. لیکن اگر آپ احترام تو کرتے ہیں پر محبت نہیں کرتے، یا محبت تو کرتے ہیں تو احترام نہیں کرتے، تو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ایک لیگ پہ کھڑی ہے، یعنی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس میں لنگڑا پن ہے. تو لنگڑے تو اور بھی خطرناک ہو جاتے ہیں. میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ اگر میں نے سے بات کرنے کا ارادہ کیا ہے اپنی فیملی میں کسی سے یا کسی بندے سے، تو میرے ارادے میں یہ شامل نہیں ہوتا کہ میں کوئی بیچ میں برا بھلا کہوں گا، میں بیچ میں گالی گلوچ کروں گا، یا میں دھکم پیل کروں گا. ابتدا میں ایسا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. لیکن جب بات چیت شروع ہوتی ہے اور معاملات خراب ہونے شروع ہوتے ہیں، اور آپ یہ بات کرتے ہیں اور دوسرا وہ بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کی ٹون اوپر ہوتی ہے. پھر آپ برا بھلا بھی کہتے ہیں، یعنی میں، پھر میں دھکم پیل بھی کروں گا، یعنی میں. اور جب میں ایسا کروں گا تو دوسرا بھی ایسا کرے گا. اور یہ جو آمنے سامنے کھڑے ہو کے اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب کا معاملہ ہے، یہ ایک خراب میموری بن کے آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا کہ دوبارہ یہ کام نہیں کرنا. پر اصل بات یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بات کرنی آتی ہے، پر در حقیقت ہمیں بات کرنی نہیں آتی. ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم بول لیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم گونگے نہیں ہیں تو ہمیں بات کرنی آتی ہے. لیکن گونگے نہیں ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہمیں بات کرنی آتی ہے. بات کرنی آتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بات چیت کریں تو جتنے ٹیمپریچر اگر آپ کا اس وقت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، تو بات چیت کے اینڈ پہ بھی 37 ڈگری ہی ہو. پھر 102 بخار نہ آپ کو چڑھا ہو، یا آپ بات چیت کرتے ہیں فیملی میں، تو پھر آپ کو اس کا تھوڑا سا لحاظ بھی تو رکھنا پڑے گا. پر اگر ہمیں اپنا اندازہ نہیں کہ ہم کس وقت بھوت بن جائیں گے،
تو مجھے بتائیے ہمیں دوسرے کا اندازہ، مد مقابل کا اندازہ کیسے ہوگا کہ وہ کیسے بھوت بنتا ہے؟ کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں، یعنی میں بات کرتا ہوں، تو کتنی دیر میں بھوت بن جاتا ہوں، اور یہ بات کا مجھے بارہا تجربے سے بھی نہیں اندازہ. تو مجھے بتائیے کہ جس سے میں بات کرتا ہوں وہ کتنی دیر میں بھوت بنتا ہے، اس کا تو مجھے بالکل اندازہ نہیں ہوگا. تو وہ جو ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ دوسرا نہیں سمجھتا، پر اصل بات یہ ہے کہ ہم خود نہیں سمجھتے. تو جب ہمیں ایسا لگے کہ ہم نے سوچا کچھ اور تھا تو کیا کچھ اور ہے، تو یہ وقت ہے کہ ہمیں جاننے سے اگلی سٹیج پہ چلے جانا چاہیے، جسے لرن کرنے کی سٹیج کہتے ہیں. کیونکہ ہم ول پاور پہ بڑا بھروسہ کرتے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں غصہ نہیں کروں گا، لہٰذا میں غصہ نہیں کروں گا. پھر جب میدان عمل میں ہم کود پڑتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ دوسرے بندے نے بات ہی ایسی کی ہے کہ سیدھی پسلیوں کو چیر کے گزر گئی ہے، اور پھر ایک اور بات، اور پھر ایک اور بات، اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے ناؤ از دا ٹائم کہ میں اپنا جو عزم ہے اس کو سراسر بھول جاؤں، اور میں اب جو ہے آپے سے باہر ہوں. تو یہ بنتا ہے. تو یہ تیزی سے جو کیلکولیشنز ہو رہی ہوتی ہیں اور خیالات پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی رفتار جو ہے خیالات کی بننے کی اور پروان چڑھنے کی 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے، اور بندہ پکڑ بھی نہیں سکتا، اور بجلی کوند جاتی ہے، اور ہمارے مذاکرات کا تیا پینچا ہو جاتا ہے، اور خراب میموریز اس کی باقی رہ جاتی ہیں، رونا باقی رہ جاتا ہے. اس دوران منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں which you never mean، لیکن اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے. تو اگر پیچھے کوئی کسی کے سائیکیٹرک النس ہو یا اس کے ریمننٹس ہوں، تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ گیس لائٹنگ کر رہا ہے اس بندے کو جس کے پیچھے سائیکیٹرک النس ہے، اور ایک بندے کی اسٹرینگتھ ایک طرح ہے اور دوسرے بندے کی اسٹرینگتھ ایک طرح ہے. آپ کی اسٹرینگتھ ہے کہ آپ سرمایہ کاری روک سکتے ہیں، اور دوسرے کی اسٹرینگتھ یہ ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے اور وہ محبت روک لے گا تو آپ کو پرابلم ہوگا.